بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کے سچے واقعات چینل کے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین دوستو، کیا آپ جانتے ہیں خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ یزید کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور خاندان کے کس فرد پر جا کر یزید کا خاندان آپ کے خاندان سے مل جاتا ہے؟ نیز حضرت امیر معاویہ ابو سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ سب ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن 586 عیسوی یعنی عام الفیل کے واقعے سے تقریباً 6 سال بعد مکہ میں طائف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ عشرہ مبشرہ یعنی 10 اصحاب میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کل 8 شادیاں کیں، جن میں 4 بیویوں سے آپ کے 9 بچے تھے اور ان میں سب سے نمایاں آپ کے 4 بیٹے تھے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا، کیونکہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے حصے میں پیغمبر آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آئی تھیں، اور اب تک کی تمام تاریخ روایت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ تاریخ انسانی کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک انتہائی مالدار انسان تھے۔ آپ کتنے مالدار تھے، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ درپیش آیا تو آپ نے ایک یہودی سے 20,000 درہم کے عوض ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ 20,000 درہم اس دور کی ایک خطیر رقم تھی جو شاید ہی اس وقت اسلام قبول کرنے والے کسی مسلمان کے پاس تھی۔ آپ کی اس سخاوت کی وجہ سے آپ کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غنی کا لقب عطا ہوا۔ آپ کے والد عفان بن ابو العاص تھے جو کہ 6 صدی عیسوی میں عرب کے ایک مایہ ناز مالدار تاجر تھے، جن کے سینکڑوں قافلے عرب سے باہر مختلف ملکوں میں تجارت کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد ہی ان قافلوں کی نگرانی کرتے تھے، اور پھر اس طرح جب وہ ایک تجارتی سفر پر تھے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور یوں حضرت عثمان غنی چھوٹی عمر میں ہی ایک وسیع تر کاروبار کے مالک بن گئے۔ حضرت عثمان کے دادا ابو العاص ابن امیہ تھے اور ابو العاص کے 3 بیٹے عفان، الحکم اور مغیرہ تھے، یعنی حضرت عثمان کا شجرہ یوں بنتا ہے: حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ یہ امیہ وہی ہیں جن سے خاندان بنو امیہ کی بنیاد پڑی، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان خاندان بنو امیہ کی ایک اہم ترین شاخ کا حصہ تھے، اور اس خاندان بنو امیہ کی ایک شاخ سے بد کردار یزید پلید کا تعلق ہے کہ جس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کرا دیا تھا۔ حکم اور مغیرہ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا ہیں۔ جب ان کو اپنے بھتیجے کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کو کچی کھال میں لپیٹ کر آپ پر تشدد کرواتے کہ کسی طرح آپ اسلام سے متنفر ہو کر دوبارہ مشرکانہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں، لیکن آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کرنا گوارا
کیا، لیکن اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو ترک کرنا قبول نہ کیا، حتیٰ کہ آپ کو اپنا آبائی وطن چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہاں ایک اور بات ہم اپنے دوستوں کو واضح کرتے چلیں کہ مروان جو آپ کے دور حکومت میں آپ کا مشیر خاص تھا، وہ آپ کے سگے چچا الحکم کا بیٹا تھا، اور اس لحاظ سے آپ کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ ابو الاس کے 3 بیٹے کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک کا نام صفیہ تھا، جس کی شادی حضرت ابو سفیان سے ہوئی، جن میں سے ان کی ایک بیٹی ام حبیبہ پیدا ہوئیں، اور یہ وہی ام حبیبہ ہیں جنہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یعنی ام حبیبہ بھی رشتے کے اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچی زاد بہن تھیں۔ اگر بنو امیہ کے سب سے اہم اور حکمران خاندان کی بات کریں تو اس خاندان کا جد امجد حرب ابن امیہ تھا، جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے خاندان کے جد امجد ابو الاس کا سگا بھائی تھا، اور حرب بن امیہ کی وجہ شہرت اس کا بیٹا صخر یعنی ابو سفیان بن حرب تھے۔ یعنی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے پردادا اور ابو سفیان بن حرب کے دادا ایک ہی شخص یعنی بنو امیہ بن عبد شمس تھے۔ حضرت ابو سفیان نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے تک آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ آپ حضرت امیر معاویہ کے والد اور یزید پلید کے دادا تھے۔ دوستو، اب ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امیہ بن عبد شمس کے ایک بیٹے سے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم کا خاندان نکلتا ہے، اور دوسرے بیٹے سے حضرت معاویہ کا خاندان نکلتا ہے، اور یہ سبھی بنو امیہ ہی کہلاتے ہیں، جو تقریباً ایک مدت تک حکمرانی میں رہے۔ لیکن بنو امیہ کی وجہ شہرت ابو سفیان بن حرب سے شروع ہوئی اور یزید پلید پر اپنے عروج کو پہنچی۔ اگر ان کے شجرہ کو مزید غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ، مروان بن الحکم اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی تھے، اور ان کی اولادیں بھی آپس میں کزنز ہی لگتی تھیں، اور اس لحاظ سے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کے چچا بھی لگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، جزاک اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود و سلام پڑھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مہربانی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ بھائیوں، خوش رہو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔